الحرام کے پہلے 10 دنوں میں روزانہ صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیں یا یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ ایک عمل کر لیں، اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ وہ ضرور ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں، تلفظ میں جو بھی غلطی کوتاہی ہے معاف کرنا، اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محرم الحرام کے پہلے 10 دن انتہائی بابرکت اور فضیلت والے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، ان دنوں میں خصوصاً نوافل، توبہ، استغفار، قرآن مجید کی تلاوت اور صدقہ خیرات کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے 10 دنوں کے لیے جو خاص وظائف اور اہم ایام کی فضیلت ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ آپ لوگ بتائے گئے طریقے سے عمل کیجئے گا۔ نمبر 1، یوم عاشور 10 محرم کا خاص وظیفہ۔ یہ 10 محرم کے دن، محرم الحرام کے پہلے 10 دن کثرت سے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور 10ویں محرم یعنی کہ یوم عاشور کو آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ چاشت کے نوافل 4 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ نماز کے بعد گناہوں کی معافی اور رزق میں برکت کی دعا کریں۔ درود ابراہیم 10ویں محرم کو کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آپ یکم سے لے کر 10 محرم تک جتنا زیادہ درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ استغفار کتنا پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ زیادہ وقت جب بھی نماز پڑھیں ساتھ میں 2 نوافل ایکسٹرا ادا کریں، کسی بھی نیت سے، کسی بھی حاجت کے لیے۔ جب بھی نماز فجر پڑھیں اس میں 2 نفل پڑھیں اپنی کسی بھی حاجت کے لیے۔ ظہر کی پڑھیں اس کے ساتھ بھی آپ پڑھ لیں، یا قضا کی نیت سے پڑھ لیں، جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں ان کی قضا کے لیے پڑھ لیں۔ نیت کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ جو بھی آپ ہر نماز کے ساتھ ایکسٹرا نوافل ادا کیا کریں، جو آپ کی نمازیں چھوٹ گئی ہوتی ہیں ان کی قضا بھی ہو جاتی ہے، اور وہ نوافل آپ کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول منظور کریں گے۔ سورہ اخلاص یوم عاشور کے دن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اچھا، دور میں جب محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں کی مجموعی فضیلت میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ روزے کی فضیلت حدیث مبارکہ کے مطابق رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کی ہیں، خصوصاً 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا بہت بڑی نیکی ہے، جس سے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ رزق میں کشادگی، جو شخص محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں فراخی وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، آپ جب محرم کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں ان اوقات کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ تسبیحات جو آپ لوگوں نے 10 دنوں میں پڑھنی ہے، خصوصی آپ لوگوں نے توبہ اور استغفار، مطلب کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب، آپ لوگوں نے اس کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ وضو بے وضو پڑھتے رہیں، صبح سے لے کر شام تک جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ جب نماز عشاء ادا کریں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز عشاء پڑھنی ہے، اور ان جو بھی پڑھا ہے ان کا سب کا وسیلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرنا ہے، ہدیہ پیش کر کے وسیلہ دے کے آپ اپنی تمام حاجتوں کی قبولیت کے لیے دعا کرنی ہے اللہ کے حضور میں۔ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کروائے گا، آپ کی تمام جتنی بھی جائز حاجتیں ہیں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو وہ ضرور پوری ہوں گی۔ جو بھی مرادیں ہیں آپ کی پوری ہوں گی، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، جو بھی جائز حاجتیں ہوں گی انشاءاللہ وہ تمام پوری ہوں گی۔ یہ چھوٹا سا عمل ضرور کیجیے گا۔
اوپر سے جمعے کا دن بھی ہے آج، اور جمعے کے دن آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی کشادگی ہو تو 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، بچوں پہ زیادہ خرچ کریں، رزق اور برکت میں اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرمائیں گے۔ آپ نے ناظرین کرام، میں آپ لوگوں کو بتا دوں، آپ لوگ یہ اعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، سورہ کوثر زیادہ سے پڑھنی ہے، زیادہ سے زیادہ، ساتھ میں آپ لوگوں نے درود ابراہیم ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے مشکلیں دور کرتے ہیں، پریشانیاں دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے کیسے نوازتے ہیں، آپ کی تمام جائز حاجتیں پوری ہوں گی۔ آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، ساتھ میں سورہ کوثر اور سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے علاوہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ پڑھنے کے بعد رات کو سارا دن پڑھنا ہے، اپنے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور یہ تو استغفار پڑھنا ہے۔ رات کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنی حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی نیت کرتے ہوئے 2 نفل ساتھ میں ایکسٹرا آپ لوگ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ لوگ جتنا بھی پڑھا ہوا حضرت امام حسن اور حسین کو ہدیہ کر کے ان کا وسیلہ دے کے آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے، اور جو بھی اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہم لوگوں کو یہ عطا کر دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر، ہمارے لیے راحتیں پیدا کر، اے اللہ ہماری مشکلیں دور کر، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ ہماری جائز حاجتیں ہیں، تو ہماری دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں نے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے، رزق میں برکت کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اس کے علاوہ ساتھ میں بیل آئیکن لگا ہوتا ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ سب کے لیے ضرور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو رزق کی فراوانی دے، سب کی رزق کی تنگیوں کو دور کرے، سب کی مشکلات کو دور کرے، سب کی اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادت نماز قرآن کا پابند بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ دوبارہ سے آپ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر و کثیر۔